ہمارے تمام جو لیڈرز ہیں 70 سے زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں. لیڈرشپ اور کوئی ایمرج ہوتی نظر نہیں آ رہی. ماں سوائے 2 ینگ کم عمر کے لگتے ہیں, مریم اینڈ بلاول. اینڈ دین اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں, اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں, تو وی ڈونٹ ہیو اینی سیکنڈ ٹیئر آف دا لیڈرشپ. لوکل باڈی کین پرووائڈ یو ایوری تھنگ. یس ایگزیکٹلی. آگے چلتے ہیں. ایگری. کیا پاک سرزمین پارٹی بنانا آپ کا اور آپ کے دوستوں کا فیصلہ تھا یا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا تھا؟ ہمارا فیصلہ تھا, 100% ہمارا فیصلہ. آپ نے اپنی جماعت پاک سرزمین پارٹی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ایم کے ایم کے تمام سینئر رہنما باخبر جماعت را سے فنڈ لیتے ہیں. کہا ہم نے تو بہت ساری چیزیں کہیں, بہت ساری چیزیں کہیں. کیا افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں, ول جو ہے وہ کہا ہم نے اس وقت ساری باتیں جو, اور بالکل ہمیں افسوس نہیں ہوتا. ہم نے چلو فنڈ لینے والے جو لیڈرز ہیں ان کے نام ہی بتا دو. وہ کر لینا افتخار بات. اب تو ہم جا کر جو ہے وہ جب ریاست کو اور نہیں ہے اس کی وہ ہے اور اس کو پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ہم نے بھی جو ہے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. کیا سیکھا ہے؟ سیکھی ہے نا کہ راہ سے پیسے لو اور سیاست. یہ نہیں ہم نے, میں نہیں یہ سیکھنے کی بات کر رہا ہوں. میں تو ایوولوشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو آگے کیسے, آپ کو جو ہے وہ موو آن کیسے کرنا ہے. مطلب مصطفیٰ میں وہ جو تلخی تھی, جو وہ تیزی تھی, جو تندی تھی, جو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا, آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تلخی, تندی اور تیزی میں کمی آئی ہے. نہیں دیکھیں, میں مصطفیٰ کمال ہر وقت کر کے ہر کسی کی بات سنتا تھا. مصطفیٰ کمال جو ہے وہ تلخی اور جو تیزی آج بھی ہے, لیکن مصطفیٰ کمال آج بھی اس ساری تلخی کو, اس ساری تیزی کو اور ساری چیزوں کو, چونکہ مصطفیٰ کمال کے اوپر آج ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. پہلے مصطفیٰ کمال کسی پارٹی کا لیڈر نہیں تھا, اس نے بغاوت نہیں کی ہوئی تھی, وہ انڈیویجول تھا, اس کو ایک ایڈمنسٹریشن چلانی تھی. ہم محب وطن لوگ تھے, راہ کے ایجنٹ ہو گئے. یہ بات آپ کو کیوں کہنی پڑی؟ اس لیے کہ جو ہے وہ ہمیں یہ سچ ہے یہ والی بات نا. ہمارے لڑکے کو 800, 850, 900 کے قریب جو ہے وہ نوجوان لاپتہ تھا, اور جس کو اٹھاتے تھے اس کو را کا ایجنٹ بولتے تھے. کیوں بولتے تھے, کس کی وجہ سے بولتے تھے؟ بھائی ڈیفینیٹلی لیڈرشپ کی وجہ سے بولتے تھے. تو ہم کراچی کے اردو مہاجروں کی شناخت تو جو ہے وہ را کے ایجنٹ کی نہیں تھی. مہاجروں کی شناخت تو پڑھنے لکھنے والے بندوں کی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں چونکہ تبدیلی آ گئی, تو میرا اگلا سوال تو پھر کام کا نہیں ہوگا, کیونکہ سوال میرا تھا کہ 2017 میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ نے کہا میں اپنی پارٹی ختم کر دوں گا اور اپنے کارکنوں کو گھر واپس آنے کا کہوں گا, لیکن ایم کیو ایم کا حصہ نہیں بنوں گا. کمال صاحب, اب آپ کے دعوے کہاں گئے؟ اب تو فاروق ستار بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہاں, میں نے کہی والی بات بالکل. جب دیکھیں ہم نے جب دشمنی کی تو کھل کر کی ہے دشمنی بالکل, لیکن 2018 کے الیکشن کے بعد جو ہوا شہر میں ہم سے. نہیں, آپ نے یہ خود لرن کیا, ایمانداری سے بتائیے گا, آپ نے خود محسوس کیا ایز اے سیاسی ورکر, یا یہ بھی وہی جو لوگ آپ کو سمجھاتے اور سکھاتے ہیں ان کے کہنے پر آپ میں یہ تبدیلی آئی؟ افتخار بھائی, جو لوگ مصطفیٰ کمال کے ڈی این او کو جانتے ہیں نا, مصطفیٰ کمال کو کوئی جو بھی میں نے کام کیے ہیں, میرے کام یہ بتاتے ہیں کہ کام مجھ سے کو کروا سکتا نہیں ہے. مجھے کون, میں آپ کو اگر مجھے کون کہے گا کہ بھائی تم سینیٹرشپ چھوڑ دو اور چلے جاؤ ملک سے باہر؟ میں تو لوگوں کا ایجنٹ جو ہے اگر بنوں, اگر تو ایم کیو ایم میں رہ کر میں زیادہ اچھا ایجنٹ ہوں یا ایم کیو ایم چھوڑ کر ایجنٹ ہوں؟ یہ کون کرے گا مجھ سے کہ الطاف حسین کا صاحب کا میں بلو آئٹ بوائے ہوں, وہ مجھے ٹی وی پہ بیٹھ کر بلا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو واپس آ جاؤ. الطاف بھائی کو تو چھوڑ دو نا, وہ اپنے زندگی گزار رہے ہیں, ان کو بار بار انوالو نہ کرو. افتخار بھائی, میں آپ کو صرف ایپیسوڈ بتا رہا ہوں اپنی اس بات کی جسٹیفیکیشن میں کہ بھئی جس طرف آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں, کیا وہ لوگ مجھے ایم کیو ایم چھوڑنے کا کہیں گے؟ کیا مجھے سینیٹرشپ چھوڑنے کا کہیں گے؟ کیا مجھے ملک سے جانے کا کہیں گے؟ نہیں, یہ سارے کام مصطفیٰ کمال نے خود کیے ہیں. لیکن آپ نے پھر یہ کیوں کہا, مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آج پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بلایا, فاروق ستار سے ملاقات کروائی. Why you said it? دیکھیے, یہ بات ہے, ایک مرجر پہلے ہو رہا تھا اور اس مرجر کو فاروق ستار صاحب نے چھوڑا, تلخیاں پیدا ہوں گی. آپ کو یاد ہے نا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے اپنی گاڑی کا ذکر کیا تھا, مجھ پر الزامات لگائے تھے اور مجھے پورٹرے کیا تھا کہ جو ہے وہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, ان پر بڑی زبردستی ہو رہی ہے مرجر کرنے کی. اس وقت فاروق ستار ان کے لیڈر تھے, ایم کیو ایم کے لیڈر تھے. یہ اس وقت کی بات ہے, اس وقت کی بات ہے, یہ اس ایپیسوڈ کی بات ہے. یہ بات ہے تقریباً کوئی 2016-17 وغیرہ کی شاید. 2018 میں ایم کیو ایم کے امیدوار تھے اسامہ قادری سے, آپ ہار گئے. تو کیا اس کی یہ وجہ تھی کہ آپ بھائی کو چھوڑ چکے تھے
اور بھائی کے چاہنے والوں نے آپ کو ہرا دیا. میرے پاس پروف ہے کہ میں الیکشن جیتا ہوں. کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس پروف ہے الیکشن جیتا ہوں. 9:16 آپ کے ٹی وی کے ریکارڈز بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ جتنے رزلٹس آئے ہیں مصطفیٰ کمال وے اہیڈ. ہم 3 سیٹوں پہ رزلٹس آ رہے تھے ہمارے. 9:00 ٹائم بتا رہا ہوں میرے پاس آج بھی کلپس موجود ہیں. 9:16 پہ آپ نے RTS سسٹم ملک کا جو بٹا دیا. کولو سے وزیرستان سے افغانستان کے بارڈر سے رزلٹ آ گئے. 3 دنوں تک کراچی کا رزلٹ نہیں آیا. وہ اصل میں کاؤنٹ کر رہے تھے. جی کاؤنٹ کر رہے تھے بہت زیادہ افتخار بھائی. تو جب اس کے بعد جب 4 دنوں کے بعد جب رزلٹ آیا نا تو اس کے میں جو ہے وہ 19 سیٹوں پہ میرے ہیں 8,000 ووٹ. 19 پولنگ اسٹیشنوں پہ کتنے 19 پہ کتنے میرے 8,000 ووٹ. اور 266 پولنگ اسٹیشنوں پہ میرے 4,000 ووٹ ہیں. 4,000. 2019 میں آپ کے خلاف 2 ریفرنس بنائے گئے زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے حوالے سے. مالیت تھی ان زمینوں کی اربوں روپے. کیا بنا ان مقدمات کا؟ وہ نہ کوئی ثبوت ہے اور یہ آپ نے بتایا نا یہ والی بات یہ ہیڈ لائن ہے. اس پورے کیس میں زمین کی الاٹمنٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور میں 6 سال سے پیشی بھگت رہا ہوں. 6 سالوں سے پیشی بھگت رہا ہوں. مصطفیٰ کمال نے کسی زمین کو الاٹ ہی نہیں کیا. وہ زمین جس کا نمبر لکھا ہوا ہے وہ زمین 35 سال سے پرائیویٹ پراپرٹی ہے. 35 سال سے اس کا اونر ہے. آج بھی اس کا اونر ہے. مزے کی بات ہے پرائیویٹ. اور وہ بھی اس کیس میں موجود ہے. اور آپ نے مجھ پر ریفرنس بنا کیونکہ ریفرنس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے زمین کی الاٹمنٹ کا. تو پھر کیا ذکر ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ہیڈ لائن ہے مصطفیٰ کمال کو کہ اس کے اندر کچھ تو لکھا ہوا. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. چل ہی نہیں رہا نا کیس ہی نہیں. 5 سالوں تک جو ہے وہ میں پیشیاں بھگت رہا ہوں 5 سالوں سے اور اس کے اوپر ایک بھی گواہ نہیں آیا ہے. کیوں بنایا کیس؟ 2019 میں جو ہے وہ اس وقت کے لوگ کہہ رہے تھے ملک چلانے والے کہ میں بند کر دوں پارٹی اور PTI میں مرج ہو جاؤں. تو یہ اس وقت بنایا کیس 2018 کے ہارنے کے بعد. PTI میں شامل ہونے مرج ہو جائیں اپنی پارٹی بند کریں مرج ہو جائیں PTI میں. یہ دعوت کس نے دی تھی آپ؟ اب میں چھوڑ دیں نا نام نہیں لے سکتا میں آپ کو نہیں لے رہا. 2019 میں معلوم کر لیں کون لوگ. اچھا تھا آپ چلے جاتے آپ اتنی ساری سیٹوں کے مالک بن جاتے. سمجھ رہے ہیں آج ہم جاتے تو پھر اتنی آسانی سے چھوڑتی نہیں. تو آپ میں بھی ابھی بن ہوتا پھر کہیں نہ کہیں. تو ہمارے قسمت میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے قربانی دینا لکھا ہوا ہے بس. بس یہ اگر سوال کا جواب کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے جو کیس آپ پہ بنایا گیا وہ اس لیے بنایا گیا کہ کہا گیا کہ مرج کر جاؤ. اور آپ نے کہا کہ میں پارٹی بند کریں. ہاں جی مرج کریں. کیا یہ وہ لوگ تھے جن میں سے کچھ لوگوں کا آج کل ٹرائل ہو رہا ہے؟ جی جی ان لوگوں نے یہ آپ کو دعوت دی تھی. جی جی کمال صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میں جا رہا ہوں ایک بریک پر. فاضل صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر. جائے گا نہیں ہمارے ساتھ سے.